سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس سال اکتوبر میں نئے الیکشن کرانے کا اندیا کیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اکتوبر تک نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ ہم 1.5 سال کے لیے نہیں آئے، ہمیں جلد الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اپوزیشن کمیٹڈ ہے کہ ہم نے اپنے جو نیسیسری چیزیں ہیں جو اسینشل ہیں اس کو کر کے اپنے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پی ایم ایل این یا کوئی بھی ان کا لائی اس لیے آیا ہے کہ اپنے پورا 1.5 سال ہم نے اب حکومت پہ رہنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسینشل چیزیں جو ہونے والی ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہیں، یہ دوسری چیزیں ملک کی مفاد میں، اس کو کر کے تو ہم الیکشن کی طرف بڑھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اور آپ کے دیگر رہنما اب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی وہی ٹارگٹ ہے جو الیکشن سے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے تھا، کہ صرف الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور پھر حکومت ختم کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریکارڈ پہ ایک معاملہ رکھ دیا ہے، سپریم کورٹ پہ بھی رکھ دیا، عارف الوی صاحب کو بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ جی ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے۔ نارمل حالات میں اگر ہم فوری کرتے اور یہ پریفرنس یہی تھی کہ جی جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چوری کا تھا تو پھر ہمیں چاہیے کہ نیا مینڈیٹ سب لوگ دوبارہ الیکشن میں جائیں۔ اکتوبر تک عام انتخابات کے لیے نون لیگ تیار ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ میری اب جو پارٹی میں وائس ہوگی، آپ نے 2 دن میرے ساتھیوں کا کوٹ کیا، وہ ان کی اپنا رائے ضرور ہوگی، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، میاں صاحب آپ لندن میں، میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ آخر میں تو انہی کی چلنی ہے نا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا تو وہ تو جتنی جلدی فری اینڈ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو دھوکے باز، جھوٹا اور عوام کو برقلانے والا قرار دے دیا۔ شانگلہ میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ عمران خان کے پلے کچھ نہیں، اپنی کارکردگی کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ ان کے دور میں آٹا چینی مہنگے ہو گئے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، پچھلی حکومت نے خزانہ خالی کر دیا، کب تک کشکول لے کر پھریں گے، بھیک مانگیں گے، محنت سے ہی بھیکاری پن ختم ہوگا۔ عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں سے خطاب میں کہا ہے کہ آپ اپنے ملکوں کے منتخب نمائندوں سے پاکستان حکومت کی شکایتیں لگائیں، اپنے ملکوں میں مظاہرے کریں، سوشل میڈیا پر مہم چلائیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال کی تحریک انصاف حکومت پر تنقید، کہا کہ جس حکومت کا منفی ایجنڈا ہو وہ کبھی ترقیاتی کام نہیں کر سکتی۔ سینکڑوں چینی بتاتے تھے کہ وہ اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ جیو نیوز کی پروگرام جرگہ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت 9 خصوصی اقتصادی زون بنانے تھے، 5 اقتصادی زونز پر کوئی کام ہی نہیں کیا گیا، 9 میں سے کسی ایک اقتصادی زون میں بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ چینی کمپنیوں کے تحفظات پر ان سے بات کریں گے، چین کے ساتھ رابطے بہتر کریں گے۔ ہم نے 9 اکنامک زون آئیڈنٹیفائی کیے اور یہ تمام صوبوں کے اندر تھے جو وہاں کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ 2020 تک ہم ان کا انفراسٹرکچر تیار کریں گے، اور چین سے جو پوری دنیا میں ری لوکیشن ہو رہی ہے بلینز آف ڈالرز کی، اس میں سے ہمیں خطیر تقریباً 30-40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ان اکنامک زونز میں لے آئیں گے۔ آپ کو یہ سن کے افسوس ہوگا کہ جب میں نے ابھی آتے ساتھ ہی سی پیک کے اکنامک زونز کی بریفنگ لی تو مجھے بتایا گیا کہ جناب پہلا زون جو ہے 2024 میں تیار ہوگا، دوسرا زون 2025 میں تیار ہوگا، تیسرا 2027 میں تیار ہوگا، اور 5 اکنامک زونز پہ ابھی کام ہی نہیں شروع کیا کسی قسم کا۔ 16 ارب روپے کی اسلام آباد میٹرو جو نئی اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ مکمل کھڑی تھی، 4 سال میں اور آپ وہاں سے گزرتے تھے، اس کا انفراسٹرکچر ہمارا منہ چڑھاتا تھا، اور آتے ساتھ ہی 10 دنوں کے اندر وہ کمیشن ہو گئی ہے۔ یعنی کہ حکومت کو پرواہ نہیں تھی کہ یہ منصوبے جو ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، وہ تو صرف میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے خلاف کیس بناؤں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا۔ جس حکومت کا نیگیٹو ایجنڈا ہو وہ کبھی ترقیاتی کام نہیں کر سکتی، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ منصوبوں میں تاخیر کی، بلکہ چین کے جو لوگ پاکستان میں کام کرتے تھے ان کے ویزوں کے اوپر ان کو اتنا تنگ کیا گیا، ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن پہ اتنا تنگ کیا گیا کہ ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں چینیوں نے مجھے بتایا کہ ہم پتہ نہیں کس مشکلوں سے اپنا ویزا ایکسٹینڈ تو نہیں کرا پائے، اب ہم ایگزٹ لے کے یہاں سے جا رہے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے موجودہ سیاسی صورتحال پر خاموشی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے چند روز میں اپنے گروپ کا اجلاس بلانے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے رہنما راجہ ریاض نے جہانگیر ترین کو عمران خان کے الزامات پر بھرپور جواب دینے کا مشورہ دیا تھا، تاہم جہانگیر ترین نے خاموشی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں ارکان اسمبلی نے باہمی مشاورت سے فیصلے کیے، سیاست میں براہ راست فعال کردار کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر محنت شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ شانگلہ کے عوام نے مسلم لیگ نون کا جلسہ مسترد کر دیا۔ جلسے کے لیے کوہستان اور بڈگرام میں دہاڑی بڑھ لوگوں کو لایا گیا۔ صوبائی وزیر محنت شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ آٹے پر پابندی نہ لگائے، آٹا خیبر پختونخوا پہنچنے دے تاکہ صوبے کے عوام چوکر کھانے پر مجبور نہ ہوں۔ بشام ایکسپریس وے منصوبے کے پی حکومت کا ہے۔ شانگلہ میں یونیورسٹی کے قیام کا ایکٹ 10 مئی کو پاس ہو جائے گا۔ اور اسحاق ڈار نے IMF سے قرض معاہدے کی مدت بڑھانے کی بجائے نئے معاہدے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پچھلی حکومت نے انتہائی سخت شرائط پر معاہدہ کیا، ڈکٹیشن لے کر ملک کا بیڑا غرق نہیں کرنا۔ IMF سے نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر ایک دم عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ آٹے پر سبسڈی دیں گے جس سے 2 روز میں آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی آٹے کی قیمت میں کمی کرنی چاہیے۔ حکومت نے FIA کی طرف سے پیکا ایکٹ کی شق 20 کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن واپس لے لی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا بشام میں سگنل نہ ہونے سے وزیر اعظم کو پٹیشن دائر کرنے کا بروقت پتہ نہ چل سکا۔ یہ پٹیشن آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے کی حکومتی پالیسی کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم نے FIA کی جانب سے پٹیشن دائر کرنے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ اس سے پہلے PFUJ کے صدر شہزادہ ذوالفقار اور سیکرٹری جنرل ناصر زیدی نے مشترکہ بیان میں پیکا ایکٹ شق 20 کی بحالی کے لیے FIA کی اپیل پر اظہار تشویش کیا تھا۔ ترجمان FIA نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ وفاقی ادارے نے وزارت داخلہ اور حکومت کی اجازت کے بغیر درخواست دائر کی تھی جو واپس لی جا رہی ہے۔ اور میڈیا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے FIA کی جانب سے پیکا ایکٹ کی شق 20 سے متعلق سپریم کورٹ میں اپیل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ FIA کی یہ پیٹیشن اس کالے قانون کو ایک بار پھر بحال کرنے کی کوشش ہے جسے پچھلے ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کر چکی ہے۔ کمیٹی نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ FIA نے حکومت سے منظوری حاصل کیے بغیر یہ پیٹیشن دائر کر دی۔ میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز شامل ہیں۔ کمیٹی کے مطابق حکومتی جماعتوں کے رہنما کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈریکونین قانون قابل قبول نہیں، جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میڈیا کمیٹی کو یقین دلایا تھا کہ حکومت اصل پیکا قانون پر بھی نظر ثانی کرے گی۔ کمیٹی نے وزیر اطلاعات کے اس بیان کو خوش آمدید کہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ FIA یہ پیٹیشن واپس لے رہی ہے، تاہم اس بات کی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ یہ پیٹیشن وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کیسے دائر کی گئی۔